پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی برکت اللہ آپ کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل لے کر حاضر خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل اور آپ کا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہم پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کر چکے ہیں۔ جنرلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب لوگ تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے، ورنہ الفاظ میں جو کہ ایک ناممکن کوشش تھی، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن، لیکن ناممکن کو بھی ایک الفاظ کا سہارا دیتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے سراپا پیش کیا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اور ختم نبوت کی جو فزیکل نشانی تھی آپ کے جسم مبارک پر اور کندھوں کے درمیان گردن کے پیچھے، اس کا تذکرہ کریں۔ چند حدیثیں اس کی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا اور بالوں کے کیئر کرنے کا اور خضاب کرنے کا، کلر کرنے کا یا سفید بال کتنے تھے ان کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک اسپیشل نشان تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت سائب ابن یزید کہتے ہیں کہ مجھ کو میری خالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ میرا بھانجا بیمار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کے جو بچے ہوئے پانی تھے وہ مجھے پینے کے لیے کہا۔ تو میں نے جب اتنا قرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف چلا گیا، یعنی ایک بچہ جیسے بڑوں کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ تو حضرت صاحب نے یزید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا، اور یہ مہر نبوت ایسی تھی جو ایک گاٹھ کی طرح تھی، جو کہ دوسرے الفاظ میں دوسری بھی تشبیہیں آتی ہیں، جیسے موٹے رسی کو گاٹھ لگا دی جائے اس طرح تھی، اور دوسرے صحابہ اس کی دوسری بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ صائب ابن یزید کہتے ہیں کہ یعنی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسحریوں کی گنڈیوں جیسی تھی، یعنی ایک 1 سینٹی میٹر جو ہے وہ اسکوائر ابھری ہوئی بیک میں تھی، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ کبوتر کے انڈے کے برابر انڈے کی شکل میں اس پر لگی ہوئی تھی جو بیک میں تھے۔ تو لیکن یہ گویا ایک چھوٹے سے بچے، کم عمر بچے کی ایک وہ ہے، کہنے لگے کہ میرا دل چاہا کہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہر نبوت کو چوم لوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ حضرت صائب بن یزید کی روایت ہے۔ دوسری روایت جو ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو ہے آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں دیکھا، جو کبوتر کے انڈوں کے برابر کچھ سرخی مائل ابھری ہوئی چیز تھی۔ تو جب میں نے دیکھا تو گویا یعنی اس کی یہ ایک غیر معمولی چیز تھی اور ایک ان یوزول چیز تھی، جس کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کیا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں جو صحابیہ بلکہ اپنے دادی سے روایت کرتے ہیں کہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مضمون سنا، میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھی کہ اگر میں چاہتی تو مہر نبوت کو چوم لیتی۔ یعنی دیکھیں نا، ایک عجیب چیز، ایک انوکھی چیز تھی جس کو حضرت رمیسہ نے اپنے دل کی
دل کی تمنا کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن معاذ کے سلسلے میں یہ فرما رہے تھے کہ حضرت سعد کی موت پر جو ہے اللہ کا عرش بھی جھوم گیا، یعنی بہت ساری اس کی وجہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے موقع پر گویا حضرت رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو ہے آپ کے کندھے کے پیچھے تھی۔ چوتھی حدیث اس سلسلے میں جو ہے وہ ابراہیم ابن محمد جو حضرت علی کے پوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی صفت بیان کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کے دونوں مونہوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور گویا وہ مہر نبوت ایک فزیکل سائن تھا خاتم النبیین ہونے کا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا بیان ہے۔ آج کل ختم نبوت اور خاتم النبیین جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک بحث کی چیز بن گئی ہے، اور کچھ ایک صدی سے اس پر یعنی بحث و تمہیز اور اس کے معنی کی تحریف میں کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن گویا یہ متعدد صحابہ اور صحابیات کی جو ختم نبوت اور مہر نبوت کا جو بیان ہے وہ گویا ایک فزیکل سائن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں تھا، جو کہ ایک یونیک چیز تھی، اور یہی علامت ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی مہر، آپ جو ہیں آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے جو چوتھی شہادت مہر نبوت کی ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی بہت مشہور صحابی ہیں، اور انہوں نے تلاش حق میں نہ کتنے جنگلوں کی خاک چھانی ہے۔ کسی طریقے سے ایران سے دمشق آئے، دمشق سے پھر مدینہ مکہ لائے گئے، اور مکے میں ایز غلام ان کو بیچ دیا گیا دھوکہ دے کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاش کو آنر کرتے ہوئے انہیں مدینہ پہنچا دیا۔ ایک یہودی کی غلامیت میں وہاں ان کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان کو جو علامتیں بتائی گئی تھیں تو وہ علامتیں انہوں نے چیک کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مثلاً ایک دن کچھ تحفہ لا کے دیا، لیکن کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آپ نے ہدیہ کہہ کے دیا کوئی چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ پھر آپ نے ان سے ان کے حالات دریافت کیے، اور بہت ہی دردناک حالات اور پورا قصہ انہوں نے بیان کیا، اور کہا کہ میں ابھی غلامی میں ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے مالک سے اپنے آپ کو بائی بیک کر لو۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبہ، کتابت، یعنی ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مالک کو کچھ پیسے دے کر چھٹ جائیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے بھی آپ کو عنایت کیا، اور اور جو دوسری شرط تھی کہ 300 کھجور کے درخت ایسے لگائے جائیں جب تک کہ پھل نہیں آئے گا اس وقت تک حضرت سلمان جو ہیں وہ غلامی میں اور باغ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے وہ سرب درخت لگائے، لیکن وہ جلد ہی اگلے سال سے پہلے ہی ان درختوں میں کھجوروں کے پھل آنا شروع ہو گئے۔ ایک درخت رہ گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس درخت کو کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کی مدد کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے گاڑ دیا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو لگا لیا تھا، اس لیے وہ پھل نہیں آیا۔ تو یہ گویا حضرت سلمان فارسی کی ایک بہت لمبی بیک گراؤنڈ والی حدیث ہے، لیکن اس میں اصل چیز جو ہے کہ ان کو تیسری علامت جو ان کو کسی پریسٹ نے، کرسچن پریسٹ نے بتایا تھا کہ رسول جو آئیں گے آخری زمانے میں ان کے کندھے پر ایک مہر ہوگی۔ تو اگر کسی کے شخص کے اندر 2-3 علامتیں ہیں کہ صدقہ نہیں کھائے، ہدیہ قبول کرے، اور ان کے جسم میں مہر ہو، تو ان کی سچائی پر ایمان لانا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تینوں علامتیں دیکھی، اور آخری علامت تھی جو مہر نبوت کو دیکھ کر پھر میں ایمان لایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریڈم کو بائی کرنے میں مدد کی، اور کھجور کے درخت بھی لگائے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی اسلام کی خدمت میں دخل ہے، اور خندق کے موقع پر خندقیں کھودنے کا، غزوہ خندق کے موقع پر خندقیں کھودنے کا جو آئیڈیا تھا وہ بھی پرشیا سے لا کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہ گیا چوتھی حدیث ہے مہر نبوت کے سلسلے میں، جس کے صدقے میں حضرت سلمان فارسی ہمارے لیے صحابہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ تو آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا تو اور پوچھا کہ آپ کی مہر نبوت تھی؟ تو انہوں نے یہ بتلایا کہ آپ کی پشت پر ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا جو ہم مہر نبوت کی حیثیت سے جانتے تھے۔ تو گویا متعدد صحابہ کی مسلسل جو ہے مشاہدات اور اس کی جو توصیف ہے، اس کے ذریعے گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اللہ کی طرف سے یہ مہر نبوت جو تھی، ختم نبوت کی نشانی تھی، جس کو دیکھ کر لوگ اس کو چومنے کے لیے بڑھ جاتے اور جس کو دیکھ کر ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن سرجس، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس مجمع تھا، تو میں آپ کو مخاطب، آپ کی توجہ نہیں لے پایا، لہٰذا میں چاروں طرف گھومنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا منشا سمجھ گئے اور آپ نے چادر اتار کے مجھے مہر نبوت کو دیکھنے کی توفیق دی۔ تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مٹھی کے ہم شکل دیکھا، جس کے چاروں طرف تل تھے جو گویا مسوں کے برابر معلوم ہوتے تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے۔ گویا اس پورے مکالمے کو، جس پہ کہ سینٹرل پوائنٹ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ ایک مٹھی کی شکل میں، یعنی اتنی بڑی نہیں لیکن چھوٹی سی، لیکن اس کی شکل مٹھی کی تھی اور اس میں تھوڑے سے بال تھے۔ اور مہر نبوت کے سلسلے میں یعنی جو بات چیت ہو رہی ہے عبداللہ ابن سرجس کی، تو وہ بھی نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا اور اس کو اپنے قوم میں جا کے بتایا، اور لوگوں نے بڑے شوق سے سنا کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے لیے مغفرت کی دعا کی، اور یہ آیت بھی پڑھ کے سنائی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ جس سورہ محمد میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے لیے بھی مومنین اور مومنات، مسلم بلیونگ مین اینڈ بلیونگ وومن، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، سب کے لیے مغفرت مانگا کیجیے۔ تو گویا یہ تقریباً 8 صحابہ کرام سے یہ روایات مروی ہیں۔ اس کا مطلب تقریباً یہ تواتر کی حد تک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کندھوں پہ تھی اور اس میں کچھ بال تھے، اور کچھ دوسری روایتوں میں جو شمائل ترمذی سے آگے ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں کچھ لکھا ہوا بھی تھا، یا محمد الرسول اللہ کوئی کہتا ہے کہ لکھا ہوا تھا، کوئی کچھ اور کلمات، لیکن یہ گویا مختلف اوقات میں اس کی مختلف شکلیں اور اس کے کلر کے سلسلے میں اور اس کے شیپ کے سلسلے میں ہر آدمی اپنی نظر سے، اپنے نظر کے کیمرے سے جیسے دیکھا اس نے، اس طریقے سے اس نے بیان کیا۔ لہٰذا بیان کرنے والوں کی بیان میں اور تشبیہ میں تھوڑا سا فرق تو ہے، لیکن حقیقت اپنی جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے جسم پر اس کا ایک بہت ہی بین نشان اور فزیکل نشانی تھی، جس کو جو بھی دیکھتا وہ گویا اس پر فدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تصور میں ہم سراپائے حبیب حق بسائیں گے، دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے۔ ہم آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سراپا، یا آپ کے جسم کے مختلف حصوں کے بارے میں جو صحابہ کرام نے الفاظ کی تصویر کشی ہے، اس تصویر کو دیکھیں۔ نگاہوں میں جما کر حلیۂ فخر بنی آدم، تخیل کے دریچوں سے انہیں دیکھا کریں گے ہم۔ جمال و حسن کی تعبیر میں، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ممکن ناممکن،
مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن. یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اس ناممکن کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو محدثین کرام اور علماء کرام اور صحابہ کرام کی روایات کی روشنی میں ہم تک جو ہے علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا ہے، اور حدیث کی اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ سب تذکرہ آتا ہے. لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی رسالت پہ جیسا ہی ایمان ہے، اتنا ہی اہم ہے آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا. اور ختم نبوت کی کوئی ایسی تعبیر جو عام امت کو قابل قبول نہ ہو، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. ختم نبوت کی تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹے نبی ضرور پیدا ہوں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی مدد کو دیکھتے ہوئے وہ نقل کرنے کی کوشش کریں گے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ ہو سکتا ہے ہم دعویٰ کر کے ہم لوگوں کے اندر اپنی پاپولیرٹی بڑھا لیں. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تقریباً 30 لوگ ایسے آئیں گے جو مختلف اوقات میں نبوت کا دعویٰ کریں گے. وہ سب ان کے دعوے جھوٹے ہوں گے اور انہیں دجال اور کذاب کہا گیا ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو یمن میں ایک جھوٹے نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے ساتھ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی باقاعدہ جنگ ہوئی ہے اور ان جھوٹے دعوے داروں کو ختم کیا گیا ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ اتنی مضبوط اور اتنی متیقن ہے کہ کوئی بھی اس کے بعد جب دعوے نبوت کرتا ہے تو اس کا جھوٹا ہونا بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے. تو آج ہم یہ جو ختم نبوت اور مہر نبوت کا بیان کر رہے ہیں، عام طور سے سیرت کے بیان میں یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں، لیکن شمائل و خصائل نبوی جو کہ حضرت امام ترمذی محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم خوش قسمت ہیں کہ مہر نبوت کی توصیف اور اس کی شکل اور اس کی معجزاتی شکل ہمارے سامنے آئی اور 8 صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہمارے سامنے. اب اس کے بعد آئیے آگے چلتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر مبارک کے بالوں کا بیان، اس میں بھی تقریباً 5-7 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا اسٹائل، بال کا کلر اور بال کی لمبائی اور آپ کے منہ مبارک کی پوری خوبیاں جو ہیں بیان کی ہیں. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر منہ مبارک موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت جب بال اپنے سر کو شیو کیا تھا تو آپ نے داہنے اور بائیں طرف کی دونوں بالوں کو، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، آپ نے ساری امت میں تقسیم فرما دیا تھا کہ لے جاؤ، یہ بانٹ دو لوگوں کو. اور لوگوں نے اس کو گویا حرز جاں بنا کے آج تک سینکڑوں جگہوں پر وہ محفوظ ہے. صحابہ کرام اور صحابیات نے جن کے پاس بھی وہ بال تھا وہ اس کو مریض کی شفا کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، پانی میں رکھتے تھے اور جو بھی بیمار ہوتا تھا اس بال کے پانی کو لوگوں کو پلایا کرتے تھے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے، آپ کے منہ مبارک جو ہے وہ کافی بڑے ہوتے تھے اور گویا کانوں کی لو تک وہ پھیلے ہوئے ہوتے تھے. تو داہنے بائیں طرف سے بھی بال ہوتے تھے اور پیچھے جو ہیں بال وہ کندھوں تک جاتے تھے اور دائیں بائیں جو ہیں وہ کانوں تک آتے تھے. تو یہ حضرت انس جو خادم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بیان ہے. اب آئیے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ میں اور حضور ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، یعنی پانی کا جو سورس تھا وہ ایک ہی بکٹ ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے پینٹھوں سے جو کان کی لو تک ہوا کرتے تھے ان سے زیادہ تھے اور ان سے کم تھے جو مونڈھ تک ہوتے ہیں. یعنی کان کی لو اور کندھے کے بیچ میں انہوں نے دیکھا. تو ظاہر ہے بال تو ہمیشہ بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں. تو جس صحابی اور صحابیہ نے جس شکل میں بھی دیکھا
انہوں نے اس شکل میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ کان کی لو تک تھے، کان کی لو سے تھوڑا نیچے تھے، اور کچھ صحابہ کے بیان ابھی آگے آتا ہے کہ آپ کا بال جو ہے وہ کندھے سے بھی ملا ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب باربر کی شاپ بند تھی تو کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھایا اور میں نے اس کا جواب بھی دیا کہ بال جو ہیں اگر کسی وجہ سے بڑے کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، البتہ کسی یعنی غیروں کی اور مردوں عورتوں کا جو فرق ہے وہ نہ ختم کر دیا جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں مردوں کی طرح بال رکھتی ہیں ان پر، اور جو مرد عورتوں کی طرح بال رکھیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لہٰذا جب تک کہ ایک جو مرد و زن کی جو حدود ہے اس کو نہ کراس کیا جائے تو بال جو رکھنا، بڑا کرنا، کنگھا کرنا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آتا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں جسم دیا ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک دیے ہیں، اور ان کی کیئر اور ان کی خبر گیری ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح بالوں کی بھی خبر گیری ہماری ذمہ داری ہے۔ بالوں کو صحیح طریقے سے ٹائڈی رکھنا گویا یہ ون آف دی یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کو زینت اور کلچرل ایٹیکیٹ میں کہا جائے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر ڈسکرپشن دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن دیا، اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کا درمیان وسیع تھا اور آپ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ تو گویا کئی لوگوں نے آپ کی بال کو کانوں کی لو تک، یعنی اتنے گھنے ہوتے تھے اور بڑے ہوتے تھے کہ وہ کان کی لو تک آ جاتے تھے۔ تو یہ گویا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے زلف مبارک جسے ہم کہہ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف سائز کے بھی بال رہے ہوں گے، اور کبھی کبھی آپ نے بالوں کو چھوٹا بھی رکھا اور حج کے دوران اس کو شیپ بھی کیا اور ساری امت میں تقسیم بھی فرمایا۔ یہ سب گویا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فزیکل حلیے اور پریزنٹیشن کو بھی اس خیال سے رکھتے تھے کہ کسی کو برا نہ لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو یعنی بال بکھرے ہوئے دیکھا اور انٹائڈی دیکھا تو آپ نے کہا کہ بھائی ذرا اپنے بالوں کو ٹائڈی کر لو، اپنے بالوں کو ذرا ٹھیک سے رکھا کرو۔ اس طرح حونق صورت بنانا یا ایسی شکل رہنا کہ جیسے لگے کہ کبھی نہایا نہیں ہے، یا کبھی بالوں میں کنگھی نہیں کی ہے، یا کبھی بالوں میں کوئی چیز جیل یا آئلنگ نہیں کی ہے، تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس سے پوچھا کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل پیچیدہ تھے نہ بالکل کھلے ہوئے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگھریالا پن تھا، اور جو کانوں کی لو تک پہنچا تھا۔ گویا اس کی شیپ، شکل اور اس کی لینتھ سب کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا یعنی جس طرح کی ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا یا ٹوپی نہ پہننا ہو، تو بالوں کو اس طرح ٹائڈی اور اچھی طرح کر کے رکھنا کہ تاکہ اس کو دیکھنے والے کو، سامنے دیکھنے والوں کو برا نہ لگے اور ویسا نہ لگے۔ چنانچہ اگر بال کھلے رہنے کی وجہ سے بہت کچھ انٹائڈی نظر آئیں تو اس کو ٹائڈی بھی کر سکتے ہیں، اس کو ٹائی اپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہم نے بیان کیا، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کے بارے میں، لائف اسٹائل جو تھا اور آپ کا جو اسٹائل تھا، ہیئر اسٹائل جو تھا، اس پر بھی مختلف صحابہ کرام سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم آئندہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی، خضاب اور کلر کے سلسلے میں ہم بات کریں گے، اور تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے سراپا تھا اس کو کتنا غور سے لوگوں نے دیکھا تھا، اور اس غور سے دیکھنے کی وجہ سے ہی گویا وہ پوری طرح ہمیں اس کی تصویر کشی کر سکتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے سلسلے میں، ہیئر اسٹائل کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں، تقریباً
میں نے 4-5 احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اسی سے ہم گویا آپ کے لائف اسٹائل اور ہیئر اسٹائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں جواز کی بھی حدود بیان کی گئی ہیں، اس میں اچھائی کی حدود بھی بیان کی گئی ہیں، تاکہ ہم سب مختلف جو ذوق و شوق رکھنے والے لوگ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف لائف اسٹائل اور ہیئر اسٹائل کو اپنا سکیں، اور اس سلسلے میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ انسان کو اپنا جوتا اور کپڑا اور بال اگر اچھی طرح بنا کے سب کے سامنے پیش کرنے کا شوق ہے تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپروو فرمایا ہے، اور آپ نے کبھی اس کی تردید نہیں کی ہے کہ یہ کبر میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ تو ٹائڈی اپ اور تہذیب و تمدن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم اس پروگرام کے اینڈ تک پہنچ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے رخ پر سرکار دو عالم کے رخ پر